ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام فقال له حامل الحدیث. حامل الحدیث کے معنی طالب علم. یہ طالب علم کے لیے محاورہ ہے حامل الحدیث. فقال له حامل الحديث إني أكون أحيانا وراء الإمام قال اقرأ بها في نفسك. حضرت ابو ہریرہ سے ایک دوسری حدیث بھی مروی ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کے ذریعے مدینہ میں یہ اعلان کروایا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں. یہ اعلان کروایا ہے. تو اب یہ اعلان خود حضرت ابو ہریرہ نے کہا ہے. طالب علم کو امام کے پیچھے فاتحہ سرن پڑھنے کو کہا ہے. پھر یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ کی، اس سے قائلین فاتحہ کے مسلک پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ وَرَوَى أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم أَنْ أُنَادِيَ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ. بات پوری ہو گئی. اب پھر پیچھے لوٹو. اس روایت سے یہ جو حضرت نے فرمایا دو باتیں غور کرنے کی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں روایتیں مقتدی کے مسئلے سے تعلق ہی نہیں رکھتی. یہ تو فاتحہ کا نماز سے تعلق بیان کرتی ہے. یہ جو حضرت ابو ہریرہ نے اعلان کیا ہے یہ مقتدی کا مسئلہ تھوڑی ہے، یہ تو فاتحہ کا نماز سے تعلق ہے. اور جو حضرت نے فرمایا حضور کا ارشاد کہ من قرأ صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام، اس حدیث شریف کا تعلق فاتحہ کا نماز سے تعلق ہے، مقتدی کا مسئلہ نہیں. پھر فاتحہ کا نماز سے کیا تعلق ہے؟ وہ بھی ان حدیثوں سے متعین ہو گیا کہ وہ وجوب کا تعلق ہے، فرضیت اور رکنیت کا نہیں. وہ جو اعلان کے الفاظ تھے وہ تو الفاظ وہی جو حضرت عبادہ کی حدیث کے الفاظ ہیں. جو بحث وہاں ہوئی تھی وہ بحث وہاں ہے. لیکن وہ جو دوسری حدیث سنائی ہے اس میں لفظ خداجن استعمال کیا ہے، اور خداجن کی پھر تفسیر بھی کی ہے. کس نے کی ہے؟ اللہ جانے کس نے کی. حضور نے نہیں کی. حضور نے تو فہیہ خداجن، یہاں حدیث پوری ہو گئی. یہ غیر و تمام کسی نے تفسیر کی، کسی راوی نے، اور یہ متعین کرنا بہت مشکل ہے کہ کس نے تفسیر کی ہے. ممکن ہے حضرت ابو ہریرہ نے کی ہو، ممکن ہے بعد میں کسی نے کی ہو. بہرحال خداجن کے یہ معنی ہے. خداجن کے معنی سنو. خدجہ، خدجہ کے معنی ہے ناتمام. ایسا بھینس، اونٹنی، بکری جن کی مدت حمل متعین ہے، عورت کہ 9 مہینے میں عورت کے بچہ پیدا ہو، لیکن کبھی اس سے پہلے بھی ہو جاتا ہے. 10 مہینے میں اونٹنی کا بچہ پیدا ہوگا، لیکن کبھی پہلے بھی ہو جاتا ہے. تو اگر پہلے پیدا ہو جائے تو عربی کا محاورہ ہے خدجت الناقۃ، اونٹنی کا بچہ قبل الوقت پیدا ہو، یعنی مدت ناتمام رہ گئی. پھر تھوڑا جلدی پیدا ہوا ہے یا بہت جلدی پیدا ہوا ہے؟ اگر تھوڑا جلدی پیدا ہوا ہے تو بچہ کہلائے گا، مرد ہے تو خدیجن کہلائے گا، عورت ہے تو خدیجتن کہلائے گا. نہیں، میں نے غلط کہا. اگر تھوڑا پہلے پیدا ہوا ہے تو خدیج تصدیق آئے گی. مرد ہے تو خدیج اور عورت ہے تو خدیجہ. اور اگر زیادہ جلدی پیدا ہوا ہے تو لڑکا خدیج اور لڑکی خدیجہ. یہ خدیج اور خدیجہ اور خدیج اور خدیجہ. رافع ابن خدیج، حضرت رافع کی جو والد خدیج ہیں تو یہ خدیج اور خدیجہ، خدیج اور خدیجہ، یہ لڑکے لڑکیوں دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ اس صورت میں استعمال ہوتا ہے جبکہ مدت حمل پوری ہونے سے پہلے بچہ ہو گیا. غرض اس لفظ کا مفہوم ہی ہے ناتمام. دیکھو، ناتمام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک ہاتھ نہیں ہے، ایک ٹانگ نہیں ہے، ناک ٹیڑھی ہے. ناتمام کا یہ مطلب نہیں. ناتمام کا معنی مدت حمل پوری نہیں ہوئی.
تو حضور نے اس نماز کو خداج کہا. اسی کی کسی راوی نے تفسیر کی اور غیر و تمام. معلوم ہوا کہ فاتحہ کا تعلق نماز سے وجوب کا ہے. اگر فاتحہ نہیں ہوگی تو نماز ناقص ہوگی، نماز کا وجود رہے گا. یہی حنفیہ کہتے ہیں. الحفیظ حفاظت کرنے والے، المقیت بڑے قاف سے مانے روزی پہنچانے والے، قوت مانے روزی، المقیت. اور الحسیب کے معنی ہر چیز کا حساب رکھنے والے، جاننے والے، گننے والے. الحفیظ المقیت الحسیب، الحفیظ المقیت الحسیب، الحفیظ المقیت الحسیب. الجلیل الکریم الرقیب، الجلیل الکریم الرقیب، الجلیل الکریم، الجلیل الکریم الرقیب. الحفیظ المقیت الحسیب، الجلیل الکریم الرقیب. الحفیظ المقیت الحسیب، الجلیل الکریم الرقیب. الحفیظ المقیت الحسیب، الجلیل الکریم الرقیب. میں نے بتایا تھا کہ دو باتیں ہیں غور طلب. ایک میں نے صبح عرض کر دی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دو حدیثیں پیش کی ہیں، ان دونوں حدیثوں کا مقتدی کے مسئلے سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ دونوں حدیثیں اس مسئلے سے متعلق ہیں جو پہلے گزر چکا ہے. یعنی فاتحہ کا نماز سے تعلق بیان کرتی، اور وہ تعلق بھی وجوب کا واضح ہوتا ہے. فرضیت اور رکنیت کا تعلق ان حدیثوں سے ثابت نہیں ہوتا. دوسری حدیث جو ہے جس میں حضور نے حضرت ابو ہریرہ کے ذریعے مدینہ میں اعلان کیا ہے، کروایا ہے کہ لا صلاۃ الا بقراءۃ فاتحۃ الکتاب، یہ تو بے عینی ہی وہی حدیث ہے جو پہلے گزر چکی ہے اور اس پر گفتگو ہو چکی ہے. دوسری حدیث جو انہوں نے پیش کی ہے، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج. اس سے صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ فاتحہ کا تعلق وجوب کا ہے. اگر فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی تو نماز ناتمام اور ناقص ہوگی. اور کسی راوی نے اسی خداجن کا ترجمہ غیر و تمامن کیا ہے. یہ بات تو میں نے صبح کہی تھی. دوسری بات، حضرت نے جب یہ حدیث بیان کی، پہلی حدیث بیان کی خداج والی، تو ایک طالب علم نے یہ کہا کہ انی اکون احیانا وراء الامام. یہ جو طالب علم کا سوال ہے اس میں غور کرو، یہ سوال کیوں کر رہا ہے. اگر میں آپ حضرات کے سامنے یہ مسئلہ بیان کروں کہ رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم ہے 3 بار، سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی ہے 3 بار، وغیرہ وغیرہ، تو آپ میں سے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ جب ہم جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں تو کیا حکم ہے. یہ کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا؟ کسی کے ذہن میں نہیں پیدا ہوگا. ارے مار دو اسے، سارے کے سارے کھڑے ہوتے، کوئی تم میں سے اتنا نہیں جو اسے مار ڈالے. ایک ادھر کر رہے ہیں، ایک وہاں کر رہے ہیں، کود رہا ہے مگر مار نہیں سکتا اسے. یہ سب طالبان ہیں، مجاہدین، یہ سب امریکہ سے جنگ لڑیں گے.
اور میں سب ہندو یہ کہتے ہیں کہ سب طالبان دیوبند تیار کر کے بھیجتا ہے، یہ طالبان تیار کر کے بھیجتا ہے۔ اگر تمہارے جیسے بہادر صحابہ ہوتے تو اسلام دیوی کنڈ سے آگے نہ گیا ہوتا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک۔ تو میں نے یہ بتایا کہ اگر میں یہ مسئلہ بیان کروں کہ رکوع کی تسبیح یہ ہے، سجدے کی تسبیح یہ ہے، قاعدے میں یہ پڑھا جائے گا، تو آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ اگر ہم جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو کیا حکم ہے؟ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوگا، اس لیے کہ آپ سارے جماعت سے یہ تسبیحات پڑھتے ہیں، رکوع میں بھی، سجدے میں بھی، قاعدے میں بھی۔ تو جس زمانے کا یہ قصہ ہے، اگر سارے ہی مسلمان امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں تو یہ سوال کیوں پیدا ہوگا؟ اگر سوچنا چاہے تو اس میں بہت کچھ ہے، اگر سوچنا چاہے، نہ سوچے تو اس کو خدا سوچے۔ باقی آدمی سمجھنا چاہے تو اس میں بہت کچھ ہے کہ طالب علم یہ سوال کر کیوں رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس زمانے میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا رواج نہیں ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انداز سے حدیث بیان کر رہے ہیں کہ گویا حدیث عام ہے، تو سوال پیدا ہوگا، اور اسی لیے طالب علم نے سوال کیا۔ خیر، یہ تو ایک ضمنی بات تھی۔ حضرت نے جواب دیا اقرا بہا فی نفسک۔ اس کا کیا مفہوم؟ قائلین فاتحہ کہتے ہیں اس کا مفہوم ہے سرن پڑھو۔ اس میں غور کرنے کی دو باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا امام کے پیچھے جہرن پڑھنے کا کوئی امکان ہے؟ جو حضرت مشورہ دے رہے ہیں کہ سرن پڑھو، اس نے جہرن یا سرن پڑھنے کو پوچھا کہاں تھا؟ اور پھر امام کے پیچھے جہرن پڑھنے کا سوال کیا ہے جو حضرت جواب دے رہے کہ سرن پڑھو؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس محاورے کے معنی عربی زبان سے یہ ثابت کر کے بتاؤ کہ اس کے معنی سرن پڑھو، یہ اس محاورے کے معنی ہے۔ قرآن میں سے بتاؤ، حدیث میں سے بتاؤ، صحابہ کے اقوال میں سے بتاؤ، زمانے جاہلیت کی شاعری میں سے بتاؤ کہ اس محاورے کے معنی سرن پڑھنا ہے، آپ کو کامیابی نہیں ہوگی۔ پھر کبھی مسئلہ فقہا میں اختلافی ہو گیا، پھر فقہا کی عبارتیں کوئی دلیل نہیں۔ دلیل میں آپ قرآن پیش کریں گے، حدیث پیش کریں گے، زیادہ سے زیادہ صحابہ کا کوئی قول پیش کریں گے، یا پھر زمانے جاہلیت کی شاعری پیش کریں گے کہ اس محاورے کے معنی سرن پڑھنا ہے، یہ کیسے ہوگی؟ یہ وہ دوسرا موقع آیا ہے۔ پہلا موقع آیا تھا کہ لا تجزئو کے معنی لا تجوزو کیسے ہو گئے؟ کوئی ہمیں یہ ثابت کر کے بتائے کہ لا تجزئو کے معنی لا تجوزو کیسے ہو گئے؟ اسی طرح سے قرأ فی نفسی، قرأ فی نفسی کے معنی سرن پڑھو، یہ معنی کیسے ہو گئے؟ اس کے صاف معنی یہ ہے کہ دل میں پڑھو۔ اقرا بہا فی نفسک، فی نفسک کا صاف مفہوم ہے کہ دل میں پڑھو۔ دل میں پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی نظیر کہ خطبے میں جب امام درود شریف کی آیت پڑھے تو مسئلہ یہ ہے کہ دل میں درود بھیجے، دل میں درود بھیجے، زبان سے نہیں، نہ جہرن نہ سرن، دل سے درود بھیجے، یہ دل سے پڑھنا ہے۔ ایسا ہی امام کے پیچھے اگر آپ ہیں تو دل سے فاتحہ پڑھیں۔ دل سے فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ گہری نماز ہے تو امام جو فاتحہ پڑھے اسی میں آپ غور کریں، اسی کو اپنے دماغ میں لیں۔ یہ امام پڑھ رہا ہے، جو جو آیت پڑھے اسے آپ اپنے دماغ میں لیں اور اس کی طرف متوجہ رہیں، یہ دل میں پڑھنا ہے۔ یہ نہیں کہ امام تو فاتحہ پڑھ رہا ہے، آپ بوگی کے پیچھے سے گنا کھینچ رہے ہیں، تو آپ نے کہاں فاتحہ پڑھی؟ آپ نے تو امام کی فاتحہ سنی نہیں، امام نے کیا پڑھا آپ کو تو پتہ ہی نہیں۔ نہیں، امام جب فاتحہ پڑھے تو آپ اس کو دل میں لیں، دل و دماغ میں لیں،
اور جہری نماز اور سری نماز میں میرا معمول یہ ہے کہ جب ظہر میں اور عصر میں کھڑا ہوتا ہوں، ثنا پڑھی، ثنا تو میں سرن پڑھتا ہوں، حروف کی ادائیگی کر کے پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد کیا کرنا، تو میں سورہ فاتحہ کا تصور شروع کرتا ہوں، یعنی دماغ میں پڑھنا شروع کرتا ہوں اور آہستہ آہستہ پڑھتا رہتا ہوں، سوچتا رہتا ہوں، یہاں تک کہ میری فاتحہ ختم بھی نہیں ہوتی یا کبھی ختم ہو جاتی اور امام رکوع کر لیتے ہیں۔ یہ میں نے دماغ کو حاضر رکھنے کا اس حدیث کی بنا پر یہ عمل شروع کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے اس ارشاد کی بنا پر میرا معمول یہ ہے کہ میں سری نمازوں میں فاتحہ میں کھو جاتا ہوں، اور زبان سے نہیں، سرن نہیں، حروف کی ادائیگی نہیں، دماغ میں دل و دماغ میں فاتحہ پڑھتا رہتا ہوں اور اسی میں سوچتا رہتا ہوں، چلتا رہتا ہوں، یہاں تک کہ فاتحہ ختم بھی نہیں ہوتا، امام رکوع میں چلا جاتا ہے۔ کیونکہ اگر میں یہ نہیں کروں گا تو کیا کروں گا؟ یہ بتاؤ، اگر میں یہ نہیں کروں گا تو کیا کروں گا؟ دماغ ادھر ادھر بھٹکے گا، اور اگر دماغ کو میں جمع رکھوں گا تو کس پوائنٹ پر جمع رکھوں گا؟ کوئی پوائنٹ چاہیے جمع رکھنے کے لیے، اور اگر پوائنٹ نہیں ہے تو یہی پوائنٹ آ جائے گا کہ نماز میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں سوچنی چاہیے، نماز میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں سوچنی چاہیے، یہی سوچے گا۔ تو اس لیے کوئی کھوٹا چاہیے، کوئی پوائنٹ چاہیے جس پر دماغ کو جمع کیا جائے۔ اس لیے میرا معمول ہمیشہ یہ ہے، اور اسی کے مطابق میں سری نمازوں میں ثنا تو پڑھتا ہوں سرن، اور ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ بسم اللہ سے لے کر فاتحہ دل و دماغ میں پڑھتا رہتا ہوں اور سوچتا رہتا ہوں اور غور کرتا رہتا ہوں، اور ابھی اکثر و بیشتر تو میری فاتحہ پوری بھی نہیں ہوتی اور امام رکوع میں چلا جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میری فاتحہ پوری ہو جاتی ہے۔ یہی اقرا بہا فی نفسک کا مفہوم ہے کہ اگر آپ امام کے پیچھے جہری نماز میں ہیں تو جو وہ پڑھ رہا ہے اسے آپ اپنے دماغ میں لیں، اور سری نماز میں ہے تو آپ فاتحہ میں کھو جائیں، فاتحہ میں کھو جائیں۔ اقرا بہا فی نفسک کا یہی مفہوم ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی مفہوم ہے ہی نہیں۔ کوئی بتائے کسی دلیل سے کہ سرن پڑھنا اس کے معنی ہے، عربی زبان کے اعتبار سے سرن پڑھنا معنی ہے ہی نہیں۔ قرآن کریم میں ہے حضرت یہ عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ، انک تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو فی نفسی اور فی نفسک کا مفہوم وہی دل میں ہے۔ حدیث شریف میں ہے اذا ذکرنی عبدی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّن مَلَئِهِ۔ اِذَا ذَكَرَنِي عَبْدِي فِي نَفْسِهِ، اس کے معنی سرن نہیں ہے، بندہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں بھی اپنے دل میں اسے یاد کرتا ہوں۔ غرض قرآن و حدیث میں نے غور نہیں کیا، میں نے جمع کرنے کی کوشش نہیں کی۔ قرآن و حدیث میں غور کرو کہ بہت مثالیں مل جائیں گی کہ علم فی نفسی، قال فی نفسی، قرأ فی نفسی، سب کے معنی سوچنے کے، سرن پڑھنے کے اس کے معنی ہیں ہی نہیں۔ لہذا حضرت ابو ہریرہ کے اس ارشاد سے سری قرأت ثابت کرنا یہ زبردستی کی بات ہے، اور سائل کا جو طالب علم کا سوال ہے وہ خود دلیل ہے کہ اس زمانے میں امام کے پیچھے پڑھنے کا رواج نہیں ہے۔ اگر پڑھنے کا سرن پڑھنے کا رواج بھی ہوتا تو طالب علم یہ بات پوچھتا ہی نہیں۔ وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَدْخُلُ عَلَى مَنْ رَأَى الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ لِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ هُوَ الَّذِي رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْحَدِيثَ، وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ، فقال له حامل الحديث إني أكون أحيانا وراء الإمام قال اقرأ بها في نفسك. وروى أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنادي ألا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. اس کے بعد ایک سوال مقدر کا جواب ہے
سوال یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے، دیکھو یہ ذہن میں رکھو کہ یہ باب ہے جہری نماز کا، سری نماز کا باب نہیں. اور جب جہری نماز میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے گا مقتدی تو قرآن کریم کا خلاف لازم آئے گا. قرآن کہتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. یہاں وہ حضرات جو قرأت کا مصداق فاتحہ کو نہیں بناتے وہ یہاں مجبور ہو جائیں گے آ کر، کیونکہ یہاں ہے اذا قرئ القرآن. اب قرآن میں سے فاتحہ کو کیسے الگ کریں؟ اب آ کر مصیبت میں پھنس گئے، کیونکہ یہاں اگر لفظ قرأت کو ہوتا ہے فقرؤوا ما تيسر من القرآن تو انہوں نے بے تکلف کہہ دیا کہ صورت ملانے کے بارے میں آیت ہے. لیکن یہاں کیا کہیں اذا قرئ القرآن، جب امام فاتحہ پڑھ رہا ہے تو کیا فاتحہ قرآن نہیں؟ اب پریشان ہو گئے. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آیت کریمہ کی رعایت کر کے مقتدی فاتحہ پڑھے. یہ ہے جواب کہ جہری نماز میں مقتدی فاتحہ پڑھے گا آیت کریمہ کی رعایت کر کے. یہ مجمل جواب ہے. کیسے رعایت کرے گا؟ کہا جب جب امام کا سانس ٹوٹے گا، سکتہ کرے گا، اس سکتے میں جلدی سے کہہ لے گا الحمدللہ رب العالمین، ایک آیت پڑھ ڈالے گا. غرض وہ امام کا تو فاتحہ پڑھنا ہے، پھر پوری سورت پڑھنی ہے، تو پوری قرات میں جہاں جہاں وہ سکتہ کرے گا، سانس ٹوٹے گا، اس سانس ٹوٹنے کے وقت میں ایک آیت پڑھ ڈالے گا. غرض قرآن کریم کی آیت کی رعایت کر کے فاتحہ پڑھے گا. یہ جواب دے رہے ہیں. واختار اصحاب الحدیث، اصحاب الحدیث سے مراد وہی امام ترمذی علیہ الرحمہ کے جو اکابر ہیں، یعنی محدثین کرام، ان کی یعنی مکتب حجازی مکتب فکر، حجازی مکتب فکر والوں کی رائے یہ ہے کہ امام کو آیت کریمہ کی رعایت کر کے فاتحہ پڑھنی. واختار اصحاب الحدیث الا یقرأ الرجل اذا جہر الامام بالقراءۃ. امام جب پڑھ رہا ہو تو اس کے ساتھ نہ پڑھے ورنہ قرآن کی مخالفت لازم آئے گی. وقالوا یتبع سکتات الامام. یہ یہاں تک جواب پورا ہوا کہ اس کے سکتات کی پیروی کرے، جب جب وہ خاموش ہو تو ایک آیت پڑھ لے. یہ بات بڑی شاندار ہے سننے اور کہنے کے اعتبار سے، مگر عمل کے اعتبار سے کچھ نہیں. یہ بات جو جواب دیا ہے یہ جواب بڑا شاندار ہے کہ آیت کی بھی رعایت کرو اور فاتحہ بھی پڑھو، نہ سانپ بچے نہ لاٹھی ٹوٹے. بات تو بڑی شاندار ہے مگر عملی طور پر اس کو کوئی اس پر عمل نہیں کرتا. میں نے خوب غور کر کے شوافع کو دیکھا ہے کہ وہ شروع سے ہیں تو جو ان میں پڑھے لکھے، شوافع میں جو پڑھے لکھے ہیں، اگر وہ شروع سے نماز میں شریک ہیں تو امام جب تک فاتحہ پڑھے گا کچھ نہیں پڑھے گا. پھر وَلَضَّالِّينَ کے بعد آمین کہیں گے، آمین کے بعد میں سب مقتدی فاتحہ پڑھنا شروع کریں گے. پھر تھوڑی دیر کا لمبا سکتہ کر کے امام قرات شروع کرے گا اور مقتدیوں کی فاتحہ آدھی ہوئی. وہ بمبئی کا جو قصہ بتایا تھا میں نے، اس میں تو 3 فاتحہ پڑھ سکتے تھے، لیکن کیرالہ میں جاتا ہوں تو وہاں اتنا وقفہ نہیں کرتے، اتنا لمبا سکتہ نہیں کرتے. وہ اتنا سکتہ کرتے ہیں کہ مقتدی آدھا فاتحہ پڑھ سکیں. اتنی دیر خاموش رہ کر مقتدی سورت شروع کرتا ہے. وہ امام سورت شروع کرتا ہے، امام سورت پڑھ رہا ہے اور ساری مسجد اپنا آدھا فاتحہ جو باقی وہی پڑھتی رہتی ہے. امام کے سختوں کا کوئی پیروی نہیں کرتا. امام اپنا کام کر رہا ہے، یہ اپنا کھانا کھا رہا ہے. میں برابر اس کا اندازہ کرتا ہوں. اور جو ان میں کے کم پڑھے لکھے ہیں وہ تو نماز کے شروع ہی سے اپنی فاتحہ شروع کر دیتے ہیں. امام اپنی فاتحہ پڑھ رہا ہے، یہ اپنی فاتحہ پڑھ رہے ہیں، وہ بھی پڑھ رہا ہے اور یہ بھی پڑھ رہے ہیں. بلکہ کیرالہ میں ایک مرتبہ کیرالہ کے سبھی بڑے علماء کا اجتماع ہوا تھا، وہاں دورہ حدیث کا افتتاح کرنا تھا. تو نماز میں میرے قریب ایک بڑے عالم تھے، نام وہاں مجھے یاد نہیں اور یاد ہوتا تب بھی میں نہ لیتا. ایک بڑے عالم تھے، میں نے ان کو دیکھا، میں ان کے پاس بالکل کھڑا تھا. انہوں نے شروع رکعت سے فاتحہ پڑھنا شروع کی
اور امام فاتحہ بھی پڑھی، اس نے آمین بھی کہی، سورت بھی پڑھی، اور ہم رکوع میں بھی چلے گئے، ان کی فاتحہ ختم نہیں ہوئی۔ ہم رکوع سے بھی اٹھ گئے، وہ کھڑے کھڑے فاتحہ ہی پڑھ رہے۔ جب ہم سجدے میں پہنچے تو ان کی فاتحہ ختم ہوئی، اور وہ پہلے رکوع میں گئے، اور پھر رکوع سے اٹھے، اور پھر دوسرے پہلے سجدے میں آئے، اور پھر دوسرے سجدے میں آ کر ہمارے ساتھ شامل ہو گئے۔ پہلی رکعت میں بھی انہوں نے یہی کہا، دوسری میں بھی یہی کیا۔ تو ایسے فاتحہ پڑھنے والے ہیں، معلوم نہیں وہ فاتحہ کتنی لمبی تھی ان کی اور کیسے پڑھ رہے تھے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ جو جواب ہے کہ یتبع سقطات الامام، یہ کہنے اور سننے میں تو بڑا شاندار جواب ہے، مگر عملی طور پر کوئی عمل اس پر نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے جو مسبوق آتے رہتے ہیں، پوری رکعت میں مسبوق آتے رہتے ہیں، وہ مسبوق آ کر تکبیر تحریمہ کہہ کر کے شامل ہوں گے، اور شامل ہو کر اپنی فاتحہ شروع کر دیں گے۔ امام اپنی سورت پڑھ رہا ہے، یہ اپنی فاتحہ پڑھ رہا ہے۔ غرض عملی طور پر کوئی شخص سقطات الامام کی پیروی نہیں کرتا۔ اس لیے آیت کریمہ کی مخالفت سے وہ حضرات بچ ہی نہیں سکتے، چاہے نظری طور پر کتنا ہی شاندار فارمولہ بنا دو، لیکن عملی طور پر اس فارمولے پر عمل ہوتا ہی نہیں۔ پھر دوسری بات، نماز میں فاتحہ فرض ہے اور ہر شخص کو پڑھنی ہے، سری نماز میں بھی جہری نماز میں بھی۔ جو مسبوق آ کر رکوع میں شریک ہو، سورت ملانا تو سنت ہے، چلو سنت چھٹی۔ اب یہ جو امام مسبوق آ کر رکوع میں شریک ہو رہا ہے، یہ پہلے فاتحہ پڑھ کر رکوع میں جائے گا یا سیدھا رکوع میں جائے گا؟ ان کے یہاں بھی مسئلہ یہ کہ آتے ہی تکبیر تحریمہ کہہ کے سیدھا رکوع میں جائے گا۔ پھر رکوع میں کیا کرے گا؟ فاتحہ پڑھے گا یا تسبیح پڑھے گا؟ کہا تسبیح پڑھے گا، فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ کیوں نہیں پڑھے گا؟ کہا حضور نے رکوع سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا۔ فاتحہ نہیں پڑھی، اس کو یہ رکعت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کہ ہو گئی۔ ارے بھائی کیسے ہو گئی؟ جبکہ حضور نے فرمایا من صلی صلاۃً، ایک رکعت نماز ہے، من صلی صلاۃً لم یقرأ فیہا بأم القرآن، کیسے ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ اس مقتدی کے طرف سے امام نے پڑھ لی، اور امام کی فاتحہ اس کے حق میں محسوب ہو گئی۔ ہم نے کہا واہ واہ واہ۔ معلوم ہوا کہ جو فرض ہے وہ فرض مقتدی کی طرف سے امام نے ادا کر لیا، اور اس کا فرض مقتدی کے حق میں انہیں بھی ایک جگہ پر مجبور ہو کر کے محسوب ماننا پڑتا ہے۔ تو جب ایک جگہ امام کی فاتحہ مقتدی کے حق میں محسوب ہو گئی تو سبھی جگہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کے بعد حضرت بات آگے بڑھاتے ہیں اور مسئلے میں مذاہب بیان کرتے ہیں۔ وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ